سیدنا ابراہیم علیہ السلام سر و سر کے مقام پر دل کو متاثر کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو سکون اور سلامتی دی ہے اور آپ کو امن کے ساحل پر پہنچایا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب آپ اللہ کی آتش عشق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا گیا تھا جب نمرود نے انہیں جلانے اور راکھ کرنے کے لیے ایک آگ دہکائی تھی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں۔ ان کا بارگاہ حق سے ایک گہرا اور قریبی رشتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب میں آپ کی توبہ قبول کرتا ہوں، آپ کو نجات و سلامتی دے رہا ہوں، تو یقیناً آپ کا میرے ساتھ بہت قریبی رشتہ ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے رب کے حضور روتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیغام دیتے ہیں، یہی بارگاہ حق کی سچی دوستی ہے۔ اور پھر یوم عاشورہ پر انہیں نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب، نمرود کی آگ ہمارے ارد گرد تمام دنیاوی فتنے ہیں، یہ آگ مسلسل ہماری طرف لپک رہی ہے تاکہ ہمیں ذہنی انتشار، غصے میں مبتلا کرے اور راستے سے بھٹکا دے۔ ہمیں سلامتی عطا فرما۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، یعنی فکر مت کرو جب تم میری محبت کی آگ اور میری خاص قربت میں ہو، جو کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سچی محبت ہے، تو وہ اب ہمیں امن اور سکون کے ساحل کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیاوی غلاظت کے ساحلوں سے نکال کر سلامتی کی طرف لے جائے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس سلامتی اور آتش الہی کو پانے کے لیے غصے سے بچنا سب سے ضروری ہے، کیونکہ ہر باطنی بیماری اور بری عادت کی اصل جڑ غصہ ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، شیخ، حسد بھی آگ ہے، جلن بھی آگ ہے، اور دشمنی بھی ایک آگ ہے۔ یہ تمام برائیاں دراصل آگ ہی کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن غصہ وہ جڑ ہے جو اس آگ کو مزید خطرناک بناتا ہے، کیونکہ جب غصے کی چنگاری سلگتی ہے تو حسد اسے ہوا دے کر بھڑکا دیتا ہے، جو انسان کی ہر اچھائی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہی وہ آگ ہے جو شعلے اگلتی ہے۔ جب غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے تو حسد کا اثر بھی ختم اور خاک ہو جاتا ہے۔ اگر غصے کی آگ نہ ہو تو کوئی بھی باطنی بیماری دل میں جڑ نہیں پکڑ سکتی، اور یہی غصہ نمرود کی آگ ہے۔ ہمارا ماحول نمرود کی مانند ہے، جو فتنوں کی چنگاریاں پھینک کر ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ کفر ہے۔ جب آپ غصے کی حالت میں ہوں، ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان ہر وقت غصے کی حالت میں رہے تو وہ ہر وقت غافل رہتا ہے، کیونکہ غصے کے اندھیرے میں انسان صحیح اور غلط کی تمیز کھو دیتا ہے اور ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جن کی توقع ایک با ایمان شخص سے کبھی نہیں کی جا سکتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں کہ ہر وقت پاک صاف رہیں، ہر وقت وضو میں رہیں، اور ہر وقت یہ دعا پڑھیں، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، جیسے تو نے اس عاشورہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، مجھے بھی یا رب غضب اور غصے سے بچا لے۔ جب بھی میں وضو کروں، میرا یہ وضو ایک رسم کی بجائے سچا وضو بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں صرف اپنے اس فانی جسم کو دھوتا رہوں۔ اصل بات صرف جسم کو دھونے کا نام نہیں ہے، اصل بات ہے کہ یا رب میرے دل کو صاف فرما۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور اللہ کا یہ پورا نظام سبب اور اثر، کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت چلتا ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو دھوتے ہیں تاکہ یا رب میں نے ظاہر تو صاف کر لیا، اب میرے دل کو بھی پاک فرما دے۔ جب دل گندا اور بیمار ہو تو صاف ستھرے جسم کا کیا فائدہ؟ یا رب مجھے ایسا سچا وضو عطا فرما کہ جب میں وضو کروں تو ساتھ ہی میرا دل بھی دھل جائے اور میری تمام بد اخلاقیاں ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں۔
میں اس غصے کی آگ کو پہچانتا ہوں اور اس سے خبردار ہوں۔ اس عاشورہ کے صدقے مجھے میری اپنی جہالت کی آگ سے اور میرے ارد گرد پھیلی ہوئی جہالت کی آگ سے بھی بچا لے، اور اس آگ کو آتش محبت، حب رسول میں بدل دے۔ مجھے میرے غصے پر قابو عطا فرما، یہ آگ کبھی بھڑک کر کسی کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ میں اسے اپنے اندر ہی روک سکوں، پی سکوں اور ضبط کر سکوں۔